دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ادیب اپنا دکھا لوں تو چلوں، دل ادیب اپنا دکھا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، پہلے کچھ عشق بہا لوں تو چلوں، سیدی انت حبیبی، 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 سیدی انت حبیبی۔ ایک اور شاعر نے بڑا اچھا اور پرسوز کلام اس موقع پر کہا ہے، اور اس کے جذبات جو تھے نا وہ کافی عاشقان رسول کے قلبی جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، آغ سنیے اور حسرت کیجیے، آغ سنیے اور حسرت کیجیے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے
برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے جانے والے حاجی ہم سے کہہ بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں آقا بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی ہم تیرا کہہ دیں گے آقا کو سلام جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے جانے والے ہم سے کہہ گئے سب مدینے کو گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار قافلہ پچھڑا اکیلے قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا میں بھی تو کہوں ہاں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کئی زائر مدینے کا سفر اختیار کر رہے ہیں کئی وہاں پہنچے ہوئے ہیں کچھ مدینہ منورہ میں ہوں گے کچھ مکہ مکرمہ میں ہوں گے کچھ یہاں ہیں مدنی چینل پر بھی ہوں گے
اگر چند ایک مدنی پھول مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے کچھ، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں جو پہنچ چکے ہیں اور مدنی چینل پر محفل مدینہ میں شامل ہوں، جو نہیں گئے، بابا کیا پتہ کب بلاوا آ جائے، پھر آپ سے مدنی پھول لینے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ سفر مدینہ جو کرتے ہیں انہیں کیسا ہونا چاہیے بابا؟ وہاں ان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ یہاں سے جاتے ہوئے کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ مدینہ منورہ میں کیا انداز ہونا چاہیے؟ جو آپ کے ذہن میں ہو چند ایک مدنی پھول عطا فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس سفر، یہ سفر کرنے والوں کے لیے اس میں امید ہے کہ بہت بہتری ہوگی، کیونکہ وہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہی یہ شعر سنا ہے، سنبھل کے پاؤں رکھنا زائروں سے شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ تو جو مدنی پھول آپ کے ذہن میں بابا چند ایک عطا فرمائیں۔ وجد میں رقصاں میرا پر پر ہوتا، وجد میں رقصاں میرا پر پر ہوتا، گر مقدر سے میں مدینے کا کبوتر ہوتا۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ۔ مدینے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس پر ایک شعر یاد کر رہا تھا میں، عشاق کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ روتا ہوا پہنچا تھا، روتا ہوا لوٹا تھا، روتا ہوا پہنچا تھا، روتا ہوا لوٹا تھا، کیوں؟ ہیں وصل کی چند گھڑیاں پھر ہجر مدینہ، ہیں وصل کی چند گھڑیاں پھر ہجر مدینہ۔ ہجر منے فراق، فراق منے جدائی۔ مدینہ جانے کی اگرچہ خوشی ہے، لیکن دل بیٹھا جا رہا ہے کہ وہ چند لمحوں کی تو حاضری ہے، اس کے بعد پھر وہی اپنے وطن کا جنگل ہوگا اور ہم ہوں گے دنیا کے کاروبار۔ تو اب یہ یوں بھلے 40-45 دن کا سفر ہوتا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں کم و بیش ایک ہفتہ دیا جاتا ہے حاجی کو حاضری کا۔ کاش اس کی قدر وہاں پہنچ کر بھی نصیب ہو جائے۔ یہاں تو بڑی تڑپ ہوتی ہے، لیکن وہاں جا کر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ وہاں پھر شیطان جو ہے نا پورا زور لگاتا ہے اور دل لگتا نہیں ہے۔ باب حاضری دی، جیسے بھی دی، حاضریاں دینے کا انداز بھی بڑا غریب و عجیب دیکھا ہے۔ کوئی جالی مبارک میں جھانک رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اوپر نقش و نگار دیکھ رہا ہے، مسجد نبوی شریف کی ظاہری رونقیں دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھو کہ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بعض لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، کیا آپ کا حسن و جمال ہے، کیا آپ کی آب و تاب ہے، کیسا نورانی چہرہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان ان سے فرمایا کہ وہ دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ تو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آپ نے پتھر اٹھائے، دیوانے تھے وہ جذب کی کیفیت، پتھر اٹھائے، بھاگو جھوٹے کہیں گے، اب بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں نے ذرا سا کہا کہ میرے سے بہت زیادہ حسین ہے میرا بھائی، تو وہاں دیکھنے دوڑے، ان کو دیکھنے کے لیے تم گھوم گئے، تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ جو جس محبوب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ کہ سب سے آنکھیں بند ہو،